یہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سر ایک ایسے شخص کو اپنا وکیل مقرر کیا جو سلمان رشدی ملعون کا وکیل بھی رہا ہے. اس کو پہلے پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا، پھر اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا گیا. ایسے شخص کو وکیل کرنے کی کیا وجہ تھی سر؟ اور پھر وہ جو ٹویٹ تھا اسے ڈیلیٹ کرنے کا کیا مطلب تھا شعیب صاحب؟ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے. پاکستان کی کسی لیگل ٹیم نے اور کسی شخص نے، نہ عمران خان صاحب نے کسی کو آتھورائز کیا ہے، نہ کسی کو اپوائنٹ کیا ہے، نہ ہی کوئی کیس پاکستان سے باہر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا سکتا ہے. اس لیے ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی فنڈ ریزنگ کی الاؤ کیا ہے، نہ ہی کسی کو آتھورائز کیا ہے کہ وہ ہم عمران خان صاحب کے بہاف پہ یا ہماری لیگل ٹیم کے بہاف پہ جو ہم یہاں پاکستان میں مقدمات لڑ رہے ہیں کہ وہ وہاں کسی قسم کا کوئی مقدمہ کریں. اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں سکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمارے سے تعلق ہے. شعیب صاحب، لیگل فرم سر ٹویٹ کرتی ہے، عمران خان نے ایک وکیل کی مدد لی ہے، وہ یہ ٹویٹ کرتی ہیں، پھر اسی فرم کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے. پھر جو زلفی بخاری صاحب ہیں بطور سینئر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، ان کی طرف سے جب یہ کہا جائے کہ ہم عالمی عدالت جا رہے ہیں اور پھر اسی فرم کی ٹویٹ کو وہ ری ٹویٹ کریں، تو پھر آپ بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وکیل بھی ہیں خان صاحب کے، آپ کیسے سر لا تعلقی کا یا اوور آل پی ٹی آئی کیسے لا تعلقی کا اعلان کر سکتی ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فیصلے عمران خان صاحب نے کرنے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آتھورائزیشن نہیں ہے. نمبر 2، لیگل ایشوز کے اوپر جس نے بھی بات کرنی ہے وہ ہم لیگل ٹیم کے بغیر نہیں کر سکتے. وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے یہ کیا ہے، اور ہماری آتھورائزیشن نہ پہلے تھی نہ ابھی موجود ہے. نمبر 3، جو سیاسی اور ادر امور پہ بات اور گفتگو اور فیصلے کرتی ہے وہ کور کمیٹی کرتی ہے. ان تینوں کی طرف سے کسی قسم کی نہ تو کسی کو آتھورائزیشن ہے، نہ کسی نے یہ کیا ہے. ہاں البتہ اگر کسی نے کوئی ٹویٹ آگے آئی ہے اور اس کو ری ٹویٹ کر دیا ہے بغیر پڑھے اور بغیر دیکھے اور بغیر سوچے، تو اس کے اوپر ہم انکوائری کر کے مناسب ہم جو جواب ہوگا وہ کریں گے. اپنی بات کو مزید سر کلیئر کر دیجیے گا. پی ٹی آئی کی کیبنٹ پہ رہنے والے وزیر مشیر ہیں سر، یہ ترجمان ہیں جو عالمی عدالت کے معاملے پر ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے کیس کو لے کر عالمی عدالت میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خان صاحب کے قریبی سمجھا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے فیل کا اب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں شعیب صاحب؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کور کمیٹی جو پاکستان میں موجود ہے، اور جو عمران خان صاحب یہاں موجود ہیں، وائس چیئرمین صاحب ہمارے وہ جیل میں ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اور ہم لیگل کمیٹی یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. اگر انہوں نے کسی بھی بندے نے کوئی فیصلہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وداؤٹ آتھورائزیشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان سے کسی قسم کا ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں کہ ہماری اجازت سے انہوں نے کیا ہے. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی یا کسی نے اپنے تئیں بات کی یا فیصلہ کیا یا کسی قسم کی کوئی پروسیڈ کی ہے، تو اس وقت تک ہمارے نالج میں نہیں ہے. اور اگر آئی یا کسی نے غلط کوئی فیصلہ بھی کوئی انسان ہے کر سکتا ہے، تو ہم اس کی تصحیح کریں گے اور اس کو ریکٹیفائی کریں گے. صحیح. اچھا شعیب صاحب یہ خبریں بھی آئی ہیں سر کہ تحریک انصاف نے جو وکیل ہے جیفری رابرٹس، اس کی خدمات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کنفرم کریں گے کہ انہیں منع کر دیا گیا ہے. تصدیق کریں گے اس خبر کی یا تردید؟ اجازت کے بغیر اگر کسی نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا تو وہ بھی غلط تھا. اب اگر ان کو ختم کیا ہے تو پھر انہوں نے ریکٹیفائی کر لیا، اس کا مطلب ہے. تو میننگ دیئر بائی عالمی عدالت انصاف میں تو یہ مقدمہ جا نہیں سکتا. ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہمارے ملک میں جو ہو چکی ہیں، جس طرح چادیواری کی پامالی ہو رہی ہے، اور جس طرح یہ اس وقت پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو تشدد کے ذریعے، ان کو جبر کے ذریعے ان کو پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہیں، اور ان کو پارٹی چھڑانے کے لیے جو بے تحاشا تشدد ہے اور بے تحاشا ان کے اوپر پریشر ہے، اس کا پوری انٹرنیشنل میڈیا کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے تئیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوگا، لیکن آفیشلی آن بہاف آف پی ٹی آئی ایسی اس وقت تک کوئی نمو ہے نہ ہم ارادہ رکھتے ہیں. شعیب صاحب ذرا یہ فرمائیے گا سر، یہ پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اسے اس وقت ہینڈل کون کر رہا ہے،
یا کس کے اشارے پر یہ ہینڈل ہو رہا ہے؟ کیونکہ سر یہ پے در پے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی ایک یہ والا ٹویٹ کیا گیا، پھر ری ٹویٹ کر دیا گیا، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے جج صاحب کے، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے خلاف اسی طرح سے ٹویٹ ہوا. پھر آپ بیرسٹر گوہر، دیگر وکلا بار بار یہ کہتے رہے کہ جی جس نے کیا ہے یہ قابل مذمت ہے، لیکن ہماری طرف سے نہیں کیا گیا، ہماری نالج میں نہیں ہے. تو سر کون آپریٹ کر رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ؟ میرے نالج میں نہیں ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح کا جس طرح سے پچھلے دنوں بھی آپ نے یہی بات کی تھی، اور بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کور کمیٹی کے ممبر ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی لوگ ہیں، یعنی کہ زلفی بخاری یا شہباز گل صاحب یا دیگر لوگ جو کہ ٹویٹس کرتے رہے ہیں، جو کہ کہتے رہے ہیں کہ ہم عالمی عدالت میں جا رہے ہیں عمران خان کا کیس لے کر، ان کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا تعلق، ان کے فعل کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. لیکن جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کافی ساری دراڑیں ہیں، یا کافی ساری گروپنگ ہوئی ہوئی ہے، جو محسوس نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا چل رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی کوئکلی. اور ایک اور معاملہ آج جماعت اسلامی کی طرف سے آج کی تاریخ دی گئی تھی. آج کے لیے کہا گیا تھا کہ اسٹرائک کریں گے، ہڑتال کریں گے، اور آج انہوں نے ہڑتال کی بھی. اب اس کے بعد ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تاجروں کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا. اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آگے ہڑتال کی جائے گی، دھرنا دیا جائے گا، یا پھر اب جماعت اسلامی کیا سوچ رہی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. فرمائیے، جماعت اسلامی نے آج یہ جو بجلی کے بھاری بلز ہیں اور مہنگائی، اس کے خلاف ایک کامیاب ہڑتال کر لی. سر پرامن احتجاج سے حکومت کو جو پیغام جانا تھا، سمجھتے ہیں آپ وہ چلا گیا؟ اب آگے کیا لائحہ عمل ہے؟ بلز تو سر اب بھی وہیں کے وہیں پر ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ عوام کو ریلیف کیسے دلائیں گے؟ حافظ صاحب. نہیں، یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستانی قوم کے لیے یہ خراج تحسین ہے، اور کاروباری طبقے کے لیے. دیکھیں ان حالات میں اپنے کاروبار کو بند رکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن سب نے اس بات کو سمجھا کہ اگر ہم علیحدہ رہیں گے اور لوگ لڑتے رہیں گے، خودکشیاں کرتے رہیں گے، بلوں کو جلاتے رہیں گے، عملے کو مارتے رہیں گے، تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لوگوں کو لیڈرشپ چاہیے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے وہ لیڈرشپ اور آواز پرووائڈ کی، اور پوری پاکستانی قوم نے یکجان ہو کر اس کو رسپونڈ کیا. ہمارے لیے کراچی میں بڑا یہ مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ کل بھی کراچی میں ہڑتال ہوئی تھی تاجروں کی، اور ہم نے اس کی حمایت کی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ چاہا تھا کہ کسی طرح آج کی یہ ہڑتال ناکام ہو جائے. لیکن یہ پبلک رسپانس تھا کہ کچھ تاجروں کی بھی کالی بھیڑیں کچھ تھیں، لیکن وہ بھی ناکام ہو گئیں، آئسولیٹ ہو گئیں. بلکہ لوگوں نے ان کو اتنا برا بھلا کہا آج کہ یار آپ اس موقع کے اوپر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یونانی مسئلے، یہ پوری قوم کی آواز سامنے آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب سیکنڈ مرحلہ یہ ہے کہ کل ہماری 10:30 بجے میٹنگ ہو رہی ہے، امیر جماعت سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس میں آئندہ کا اپنا لائحہ عمل، اس لیے کہ یہ نقطہ آغاز